پوائنٹ کو کیچ کریں اور آرمی کو یہ پوزیشن ایکسپٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو ملک ہے یہ پارلیمنٹ انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس تو دونوں تھی نا. جنرل ضیاء کی گورنمنٹ بھی انکانسٹیٹیوشنل تھی اور جنرل مشرف کی گورنمنٹ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن 1985 کے بعد تو الیکشن ہو گئی اور الیکشن کے نتیجے میں چاہے وہ نان پارٹی 2002 میں بھی ہو گئے نہیں, جو 2002 میں ہوئے نا بھائی جان, 2002 اور 1985 کی الیکشنز میں فرق ہے. جنرل ضیاء کی کوئی پارٹی نہیں تھی, لیکن جنرل ضیاء نے ملک میں مارشاء اللہ لگایا. جنرل مشرف کا اس طرح کا کلاسیکل مارشاء اللہ نہیں تھا. لفظ مارشاء اللہ نہیں تھا لیکن وہ اس سے بھی بدتر تھا. جو جنرل مشرف کا مارشاء اللہ کہیں یا ایڈمنسٹریشن کہیں وہ اس سے بھی بدتر تھی. آپ یہ دیکھیں نا, یہ اس کی پروڈکٹ ہے نا کہ آج روز ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کی ڈگری جھوٹی, فلاں کی ڈگری جھوٹی, فلاں کی ڈگری جھوٹی. انہوں نے ایک کریکٹر اساسینیشن کر دی لوگوں کی کہ جھوٹی سوٹی ڈگری لے کے آپ آ جائیں. یعنی جنرل ضیاء کے دور کی ایکسیپٹیبلٹی موجود تھی آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں صاحب آپ وزیر اعلیٰ رہے اور وہ پیریڈ ہے. آج اگر کراچی کی صورتحال میں دیکھوں, آج بھی قصبہ کالونی میں یا اورنگی ٹاؤن میں یا کراچی میں ایک دن میں 50 لوگ مر جاتے ہیں. 85 میں بھی یہی تھا. 25 سال میں کیا کچھ نہیں بدلا؟ اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 85 میں ایسا نہیں تھا. 85 میں ایسا نہیں تھا جو اب ہے. اس وقت موجودہ جو حکومت ہے وہ تینوں الیکٹڈ پارٹیز کی ہے اور وہ پارٹی بیسس پہ الیکٹ ہوئے ہیں. 85 کی الیکشنز نان پارٹی بیسس پہ تھی. ہر ایک آدمی انڈیویجول کیپیسٹی میں آیا تھا اسمبلی میں. یہ پارٹی کی بڑی ایک بنیاد ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, روٹس ہوتی ہیں. اب یہ تینوں پارٹیاں, پاکستان پیپل پارٹی, MQM اور ANP, یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کے لوگ کی روٹس ہیں لوگوں میں, اور یہ تینوں گورنمنٹ کا حصہ ہیں. یہ فرق میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹیز کی حکومت اور نان پارٹی حکومت. لیکن 85 کے حالات آج کے حالات سے کئی گنا بہتر تھے. یہ میں اس لیے آپ کے اس آرگومنٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتا کہ میں نے اس شہر میں رپورٹنگ کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ 86 میں ایک دن میں 100 لوگ مار دیے جاتے تھے. سوراب گوٹ کا آپریشن ہو یا علی گڑھ اور قصبہ کالونی ہو, جہاں 1.5 گھنٹے میں 168 لوگ مار دیے گئے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے حالات اس وقت کے حالات بہتر تھے آج کے حالات تھے؟ یہ میں آپ کو لکھوں. اب سہراب گوٹ کا جو مسئلہ تھا, سہراب گوٹ کو اگر آپ نے رپورٹنگ کی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ کراچی کے شہر پہ ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا. اژدہا, اور جو اس نے بٹھایا تھا, یہ وقت سے حالات نے بٹھایا تھا. یہ ہمارے آنے سے حالات نہیں یا اس وقت کے حکمرانوں نے؟ نہیں, میں اس کو یوں کہوں گا کہ کوئی بھی حکمران بدی کو آگے نہیں کرتا, وہ کوشش کرتا ہے کہ بدی کو ہم روکیں. یہ کون ڈرگ اور کلیشنکوف کون لے کر آیا؟ یہ دیکھیں نا, یہ ڈرگ اور کلیشنکوف آئی افغان وار کے نتیجے میں. افغان وار کے سلسلے میں جو آرمز ملے ان کا مس یوز ہوا. وہاں یوز ہونے کے بجائے وہ سمگل ہوئے, نکل آئے, لوگوں کے پاس چلے گئے, تو پھر یہ ہوا. تو یہ سہراب گوٹ جو اژدہا تھا اس کو اس وقت ہاتھ لگانا ایک بڑی خطرناک اور بات تھی. لیکن ہم نے اللہ پہ ہاتھ رکھ کے, خدا پہ بھروسہ کر کے اور توکل کر کے اس پہ ہاتھ لگایا اور اس کو صاف کر دیا. یہاں میں ایک بریک لوں گا. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے یہی سوال کروں گا کہ 12 دسمبر 1986 کو سہراب گوٹ میں آپریشن ہوتا ہے, اور اس سے پہلے اس کے بارے میں یہ خبریں آتی رہیں کہ یہاں بڑے پیمانے پہ منشیات کا کاروبار ہوتا ہے, اسلحہ کا کاروبار ہوتا ہے, اور پھر 14 دسمبر کو جو ہے وہ علی گڑھ اور قصبہ کالونی کا واقعہ ہوتا ہے. اس سارے واقعات کے پیچھے کون لوگ تھے اس کا آج تک نہیں پتا چل سکا. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شاہد یہی پوچھوں گا, آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا اژدہا تھا. وہ اژدہا آج بھی کسی نہ کسی شکل میں, شاید اس وقت وہ سہراب گوٹ میں تھا,
آج شاید وہ اژدہا جو ہے اور مختلف جگہوں پہ پایا جاتا ہے. کیا ہوا تھا؟ کون منشیات فروش تھے؟ کون ڈرگ مافیا کے لوگ تھے؟ کیونکہ وہ صفائی تو ہو گئی لیکن لوگ کوئی نہیں پکڑے گئے، کسی لوگوں کو سزا نہیں ہوئی، کسی منشیات فروش کو سزا نہیں ہوئی. وہ اسلحہ آج بھی، اسلحے کی ترسیل آج بھی جاری ہے. اور اس کے بعد، اس کے 2 دن بعد علی گڑھ اور قصبہ کالونی کا جو واقعہ ہوا اس کی بھی آج تک منظر عام پہ کوئی رپورٹ نہیں آئی. جہاں تک سہراب گوٹ کے علاقے کا واسطہ ہے تو یہ کافی عرصے سے پائل اپ ہوتا رہا. میں نے 85 میں ٹیک اوور کیا ایز چیف منسٹر، تو کئی ایسی رپورٹس کلیکٹ ہو گئی جس میں لوگوں کی جان مال بھی سیف نہیں تھی، پلس یہ جو نوجوان نسل تھا، ینگ پیپل جو اس علاقے کے انچولی یا اس علاقے میں رہنے والے، وہ بھی اس ڈرگ مافیا میں انوالو ہو گئے. تو میں نے اپنے طرف سے کوشش کی کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، روکا جائے. لیکن پھر یہ اتنی بات آگے چلنے لگی، خاص طور پہ کہ ایک ایس ایچ او کو اور اس کے ساتھ کئی پولیس آفیسرز کو جو ایکشن کرنا چاہتے تھے کسی ایسے جہاں سے آ رہا تھا وہاں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ یعنی اب وہ روکی تو وہ چیز جاتی ہے جو چھوٹی سی ہو. اب یہ تو اتنا بڑا پائل اپ ہو گیا تھا کہ جب تک اس کو آپ صاف نہیں کریں گے، جب تک ٹھکانے کو ختم نہیں کریں گے، تب تک اس کی روٹ ختم نہیں ہوگی. تو کئی اور ایفرٹس کی گئی، لیکن بہرحال میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو صاف کرنا ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ اس پورے عمل میں انوالو تھی؟ مطلب صاحب، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ حالات کو دیکھ کے فیصلہ لیتا ہے. پھر کئی لوگ جو انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ معاملے اسٹیبلشمنٹ کے کسی نہ کسی طریقے سے انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہوتے ہیں. یہ اتنا جو پائل اپ ہو گیا تھا یہ ایک دن میں نہیں ہوا تھا، یہ کافی عرصے سے ہو گیا. تو پھر میں نے اپنے طرف سے تیاری کی اور اس تیاری میں میں نے محسوس کیا کہ ہم انشاءاللہ اس کو صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ اس سلسلے میں اس وقت مزاحمت تھی بہت سے حلقوں کی طرف سے، سرکاری حلقوں کی طرف سے؟ اب کئی لوگوں نے مجھے روکا کہ یہ آپ سے پہلے بھی لوگوں نے کوشش کی لیکن حالات کو ایسا انہوں نے بنا دیا کہ یہ نہ کر سکے، آپ بھی اس کو چھیڑے نہ، کوئی اور طریقہ. لیکن میں نے ان کو کہا کہ بغیر اس کے صفائی کے حالات بہتر نہیں ہوں. اور یہ 2 دن بعد والا واقعہ علی گڑھ اور قصبہ کا اسی کا رد عمل تھا؟ یہ اس کا ری ایکشن تھا، یہ بالکل اس کا ری ایکشن تھا. یہ صحیح آپ کی آبزرویشن ہے، یہ اس کا ری ایکشن تھا. کون لوگ تھے اور وہ لوگ کبھی پکڑے کیوں نہیں گئے؟ نہیں، میں ایک آواز کروں کہ اگر 1 2 4 6 8 آدمی کوئی آفینس کریں تو پھر تو اس کے پکڑ لے جانے کا امکانات ہوتے ہیں. لیکن اگر بلک میں جا کے کوئی لوگ آفینس کریں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اور کئی لوگ انوالو ہوتے ہیں. ہم نے اپنے طرف سے جب یہ علی گڑھ کا واقعہ ہوا تو پھر تو میں نے پہلے تو یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں کی لائف کو ریسٹور کریں گے کہ نقصانات ہوئے، اس کی بھی تیاری ہوتی رہی کہ ان کو پکڑا جائے. لیکن ان کے گھروں کو بنانا، ان کو اطلاع دے دینا کہ وہ سروائیو کریں، اس طرف کو میں نے زیادہ توجہ دی کہ اس کو بہتر پوزیشن. لیکن ان واقعات کی ہائی پاورڈ انکوائری بھی ہوئی.